دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ 5 بنیادی اصول ہیں اسلام کے، جن کو کر کے کوئی مسلمان ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی اہم اصول ہیں۔ 2 چیزوں کا تعلق، زکوٰۃ اور حج کا تعلق مال سے ہے، لیکن 3 چیزوں کا تعلق مال سے نہیں ہے، سبھی لوگ کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اسلامی اصول ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ یہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے ہیں کہ انسانوں کے حقوق ادا کریں، ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، بھائی بہن اپنے بھائی بہنوں کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں، عام انسانوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس لیے یہ تمام بنیادی اصول اسلام میں بنائے گئے ہیں۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری دنیا عبادت کرے تب بھی اللہ کی بزرگی میں ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر پوری دنیا کفر کرے، گناہ کرے، تب بھی وہ اللہ کی بزرگی میں کوئی کمی نہیں لا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ عبادتوں کا جو تعلق ہے اور عبادتوں کا جو فائدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، ڈائریکٹ اس کا فائدہ انسانوں کو ہے۔ جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کو گناہ پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے، اگر اس پر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ کنگال کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ وہ شخص جس کے پاس پیسے نہ ہوں، وہ مفلس و کنگال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنگال میری امت کا وہ ہے جو کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے انبار لے کر آئے، لیکن پھر بھی وہ کنگال ہو۔ تو اللہ کے صحابہ نے پوچھا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو یہ سب لوگ آئیں گے اور اپنا حق مانگیں گے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہیں تو پہلے اس کو نیکیاں مل جائیں گی، یہ نمازیں چلی جائیں گی، روزے چلے جائیں گے، زکوٰۃ چلی جائے گی، حج چلے جائیں گے۔ اور جب حقداروں کا حق ادا نہیں ہو پائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب جو گناہ ہیں ان لوگوں کے، وہ اس نمازی پر، اس روزے دار پر ڈالے جائیں، تو اس کا یہ نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، تو پھر وہ ان کے اپنے اور ان کے گناہ لے کر جہنم رسید ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہوا کہ ان نماز اور روزوں سے، زکوٰۃ اور حج سے انسان کو انسان بنانا مراد ہے۔ اگر انسان نہیں بنتا ہے تو اس کے نہ نماز سے فائدہ ہوگا، نہ اس کے روزے سے فائدہ ہوگا، نہ اس کی زکوٰۃ سے فائدہ ہوگا، نہ اس کے حج سے فائدہ ہوگا۔ فائدہ اگر ہوگا تو اللہ سے تعلق ہو، اللہ کو بڑا جان کر یہ عبادتیں کرے اور اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرے، تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور جھوٹی باتوں سے، غلط باتوں سے نہیں بچتا ہے، تو اللہ کو اس کے روزے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نماز برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے منع کرتی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا تو وہ نہ کوئی فسوق کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے، نہ کوئی بری بات کرے، نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، ان تمام چیزوں سے بچے۔
آپ کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، اور جبکہ سب سے نیچے کا درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ تو پہلا جو رکن ہے ایمان کا، وہ ایمان میں بھی سب سے پہلے کلمے کے بعد میں جو سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے اعمال کو دیکھا تو اس میں سب سے بڑا عمل یہ دیکھا کہ ایک آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، تو سب سے برا عمل یہ دیکھا کہ مسجد میں کوئی گندگی ہو اور اس کو نہ ہٹائے، یہ سب سے برا عمل پایا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں، روزے نہیں رکھتے ہیں تو روزے رکھیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو زکوٰۃ دیں، اور اگر آپ مستحق ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، حج نہیں کیا ہے تو حج کریں، لیکن اس بات کو ضرور دھیان میں رکھیں کہ یہ سارے اعمال انسان کو انسان بنانے کے لیے ہیں۔ اگر آپ یہ نماز پڑھتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے اور خیرات کرتے ہوئے آپ کے اندر انسانی دل نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہمدردی نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا سب کیا کرایا اکارت جائے گا۔ کلمہ ضروری ہے، نماز ضروری ہے، لیکن کس چیز کے لیے ضروری ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم لوگ ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال اکارت جائے، تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اس لیے جو شریعت ہے، جو شریعت کا مقصد ہے، اس مقصد پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن کا اور دین کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو نہ کھلاتے اور نہ کھلانے پر ابھارتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے، اپنی نماز کے تقاضوں سے، اپنی نماز کے مقصدوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو کہ اپنی نمازوں کو صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور مدد کی چیزوں سے منع کر دیتے ہیں۔ نمازی ہیں لیکن ان کے لیے تباہی بتائی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ نے اس سورہ ارأیت الذی میں بتایا کہ دین کا انکار کرنے والا، دین کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو کہ یتیم کے کام نہ آئے، جو مسکین کے کام نہ آئے، جو لوگوں کے کام نہ آئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پورے قرآن پر جب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کو اللہ نے اس لیے رائج کیا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ انسان بنے، اچھے اعمال والے بنے، اچھے اخلاق والے بنے، اچھی عادتوں والے بنے۔ اگر صرف نمازیں پڑھی جاتی رہیں، صرف روزے رکھے جاتے رہے، صرف صدقہ خیرات کیا جاتا رہا، صرف لوگ حج کرتے رہے اور اس سے یہ مقصد نہ حاصل ہوا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے تیل نکالنے والی مشین ہوتی ہے جس میں دو پلی ہوتی ہیں، ایک فری چلتی ہے اور ایک لوڈنگ پر چلتی ہے۔ فری مشین چل رہی ہے، اس سے پورا سسٹم چل رہا ہے، پورا انجن چل رہا ہے، لیکن تیل ایک بوند نہیں نکل رہا۔ لیکن جب لوڈنگ پر مشین آتی ہے تو اسی سے تیل نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو مقصد ہے اس مشین کے چلانے کا، وہ تیل نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، ہم لوگ روزے رکھنے کے لیے بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، ہم لوگ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ حج بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اس لیے مسلمانوں سے لوگ بدظن ہو رہے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو دوسرے لوگوں سے اپنی بدظنی کو دور کرنا، اسلام سے بدظنی کو دور کرنا ہے، تو ہم انہی اعمال میں اچھے اعمال کو پہنا دیں، انہی اعمال میں اچھے اخلاق کو پہنا دیں اور انہی اعمال کے ساتھ نیک اعمال کریں، تو انشاءاللہ اس سے ایک اچھا میسج جائے گا، ایک اچھا پیغام جائے گا کہ ہم لوگوں کو یہ جو ایمان ہے وہ اچھی باتیں سکھاتا ہے، نماز اچھی باتیں سکھاتی ہے، روزے اچھی عادتیں سکھاتا ہے، زکوٰۃ ہم لوگوں کو غریبوں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے، حج ہم لوگوں کو اچھائی سکھاتا ہے، اور چاہے جتنی پاپولیشن بڑھ جائے لیکن مل جل کر رہنا سکھاتا ہے۔ اس لیے
میرے بھائیوں اس بات پر غور کریں کہ ہم لوگ اپنی نمازوں کے ساتھ نماز کے مقصد پر کیا خیال رکھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج ہی سے اس بات کی نیت کریں کہ ہم نماز کے ساتھ نماز کے مقصد پر بھی عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔